نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا صدق الله مولانا العظيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بابا جمعہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعہ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ نساء کی آیت 159 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی نسبت خبر دی، چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نزول مسیح علیہ السلام کے وقت اہل کتاب میں سے ہر شخص اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ اسی آیت کریمہ سے اقتضاب فیض اور برکت حاصل کرتے ہوئے آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق چند احادیث مبارکہ سے استفادہ کی کوشش کریں گے۔ ایک بات تو بڑی سیدھی اور سادہ اور واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، جامع مسجد دمشق کے مینار سے
ان کا نزول ہوگا، وہ دجال سے جنگ کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کے لشکر میں ایک سپہ سالار کے طور پر شریک ہوں گے، اور پھر 40 سال دنیا میں گزارنے کے بعد ان کا وصال مبارک ہوگا، اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس میں ہی آپ کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ یہود کا یہ خیال ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا، سولی چڑھا دیا، انہیں پھانسی دے دی۔ عالم عیسائیت کا یہ تصور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، پھر مرنے کے 3 دن بعد انہیں دوبارہ زندہ کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا خیال کرتے ہیں، جبکہ اسلام قطعی طور پر ان چیزوں کو رد کرتا ہے۔ ابن زید نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو دجال کو قتل کر دیں گے، روئے زمین کو، جو زمین پر جتنے یہودی ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ یہ ابن زید کا قول ہے۔ حکمتوں کو تو ہم نہیں لے رہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی حکمتیں کیا ہیں، انہیں کیوں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا۔ البتہ ان حدیث سے ضرور استفادہ کریں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، احکام نافذ کرنے والے، عدل کرنے والے، اور وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اسے موقوف کر دیں گے، اور اس قدر مال لٹائیں گے کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ کرنے والا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اور تم چاہو تو اس کی تصدیق میں یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے ہر شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ اب اس روایت کو امام بخاری نے نقل کیا، امام مسلم نے، امام ترمذی، ابن ماجہ، امام احمد، امام ابن حبان، مصنف ابن عبد الرزاق نے، امام ابن ابی شیبہ نے، اور دیگر بہت سی کتب حدیث میں اس حدیث کو بیان کیا گیا۔ امام بخاری ہی
حدیث بیان کرتے ہیں اور یہ متفق علیہ ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، تمہارا امام تم میں سے ہوگا، اور وہ جو امام ہوگا وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں ہی نماز ادا کریں گے، انہیں کی اقتداء کریں گے۔ امام مسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ایک جماعت قیام حق کے لیے کامیاب جنگ قیامت تک کرتی رہے گی۔ جابر کہتے ہیں ان مبارک کلمات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کرے گا تشریف لائیے ہمیں نماز پڑھائیے، تشریف لائیے ہمیں نماز پڑھائیے، اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اس وقت میں امامت نہیں کروں گا، تمہارا باز پر امیر ہے۔ یعنی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت سے انکار فرما دیں گے، اور اس فضیلت و بزرگی کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے، اسی امت کا امام حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ امام ہوں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں پھر نماز ادا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہی راوی ہیں مسند احمد میں، امام احمد بن حنبل نے اسے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا، اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا بعد ازاں عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور بوقت سحر صبح صادق سے پہلے آواز دیں گے کہ اے مسلمانوں تمہیں اس جھوٹے خبیث دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز مانی ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے، پھر آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے، پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی تو ان کا امیر کہے گا اے روح اللہ امامت کے واسطے آگے تشریف لے آئیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے گا، تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے گا۔ جب نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو آپ کو دیکھتے ہی خوف کے مارے نمک کے پگھلنے کی طرح پگھلنے لگے گا، نمک کے پگھلنے کی طرح پگھلنے لگے گا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز فجر کے وقت آسمان سے اتریں گے تو لوگ ان سے عرض کریں گے اے روح اللہ آگے تشریف لائیے اور ہمیں نماز پڑھائیے،
تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تم امت محمدیہ کے لوگ ہو، یہ شرف ہے امت محمدی کا، تم امت محمدیہ کے لوگ ہو، اس امت کا باز پر امیر ہے، بس آپ ہی آگے بڑھیں اور ہمیں نماز پڑھائیں تو مسلمانوں کا امیر آگے بڑھے گا اور نماز پڑھائے گا۔ اور ابن سیرین نے کہا کہ امام مہدی اس امت میں سے ہوں گے اور عیسیٰ ابن مریم کی امامت سر انجام دیں گے، یعنی پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی امام ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے۔ اب تھوڑی بات اس حوالے سے کر لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو حالت کیا ہوگی، اور اس سے پہلے دجال جو کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اس کی کارگزاری کیا ہوگی، یہ تھوڑی سی بات کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ اور یہ میں مکمل نہیں بیان کر رہا، مختصر خلاصتاً بیان کروں گا۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور اس کے ذکر میں آپ نے آواز پست بھی کی اور بلند بھی کی، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں کہیں ہے، یعنی قریب ہی کہیں چھپا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہوئے اور پھر حاضر ہوئے، آپ نے ہمارے چہروں کو وحشت زدہ دیکھ کر فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دجال کا ذکر کیا اور اس کی حقارت اور ہولناکی کو بیان کیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ آپ نے فرمایا دجال سے زیادہ مجھے ایک اور چیز کا تم پر خدشہ ہے، اگر بالفرض دجال کا ظہور میرے سامنے ہوا تو تمہاری بجائے میں اس کے خلاف حجت پیش کروں گا، اور اگر دجال کا ظہور اس وقت ہوا جب تم میں میں نہیں ہوں گا تو ہر شخص خود اس کے مقابلے میں حجت پیش کرے، اور میری طرف سے ہر مسلمان کا اللہ محافظ ہے۔ اور پھر دجال کا حلیہ بیان کیا، فرمایا دجال گنگریالے بالوں والا جوان ہوگا، اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی یعنی کانا ہوگا، گویا میں اس کو زمانہ جاہلیت کے ایک شخص عزا بن قطن کے غلام کے مشابہ پاتا ہوں۔ فرمایا تم میں سے جو شخص اس کو دیکھے وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات ان کو پڑھے۔ آپ نے فرمایا وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا زمین میں قیام کتنی مدت کے لیے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 40 دن تک۔ کتنے؟ 40 دن تک۔ مگر اگلی بات سمجھنے کی ہے، فرمایا ان 40 دنوں میں ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، اور ایک دن ایک مہینے کی طرح ہوگا، اور ایک دن ایک ہفتے کی طرح ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے، باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ اب میں نے یہ کیلکولیشن کی، اگر تو ہم اسے قمری سال کے اعتبار سے لیں تو 355 دن کا ایک سال،
30 دن کا ایک مہینہ، 7 دن کا ایک ہفتہ، اور پھر پیچھے بچے 37 دن۔ 37 دن تو دجال کا قیام اس کے ظہور کے بعد 429 دن ہوگا، 429 دن، اور اگر اسے عیسوی سال کے اعتبار سے شمار کریں تو 439 دن، کیونکہ عیسوی سال وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے۔ تو اتنا قیام دجال کا اس دنیا میں ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے پھر وہ نماز کے حوالے سے بات ہے، پھر آگے چل کر دجال کے معاملے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ جب یہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کس قدر تیزی سے چلے گا، زمین میں کس قدر تیزی سے چلے گا، تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس تیز رفتاری سے ہوا بادلوں کو چلاتی ہے۔ پھر وہ لوگوں کے پاس جا کر ان کو اپنی دعوت دے گا، وہ اس کی تکذیب کریں گے اور اس پر رد کریں گے۔ جب وہ وہاں سے واپس ہوگا تو ان لوگوں کے اموال اس کے ساتھ چل پڑیں گے، اور صبح کو وہ لوگ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ پھر وہ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، ان کو دعوت دے گا، وہ اس کی دعوت قبول کر لیں گے، اس کی تصدیق کریں گے۔ وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو آسمان سے بارش ہونے لگے گی، زمین کو درخت اگانے کا حکم دے گا تو زمین درخت اگائے گی۔ شام کو ان کے مویشی اپنی چراگاہوں سے اس طرح لوٹیں گے کہ ان کے کوہان لمبے، کولہے چوڑے اور پھیلے ہوئے ہوں گے، اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر وہ ایک ویران زمین میں سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکالو، اور جب وہ لوٹے گا تو زمین کے خزانے اس کے پیچھے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح بکثرت چل رہے ہوں گے۔ پھر وہ ایک جوان شخص کو بلائے گا جو بھرپور جوان ہوگا، اور تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر اس کو بلائے گا تو وہ خوشی سے ہنستا ہوا اس کے پاس آ جائے گا، یعنی پہلے تلوار سے اس کو قتل کر دے گا، پھر اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر اس کے پاس آ جائے گا، اور یہی سارا حال ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اسی حال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، جامع مسجد دمشق کے سفید مشرقی مینارہ پر اس حال میں اتریں گے کہ انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے 2 حلے پہنے ہوئے ہوں گے، اور انہوں نے 2 فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب آپ سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور جب سر اوپر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح سفید چاندی کے دانے جڑ رہے ہوں گے۔ جس کافر تک آپ کی سانس کی بو پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور آپ کے سانس کی بو حد نگاہ تک پہنچے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، حتیٰ کہ اس کو لد، فلسطین کا ایک بستی ہے، لد کے دروازے پر پا کر قتل کریں گے، لد کے دروازے پر پا کر قتل کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دجال نکلے گا، وہ 40 دن تک ٹھہرے گا۔ میں نے وہ سارا بتا دیا، دوسری روایت ہے۔ فرمایا پتہ نہیں آپ نے 40 دن فرمایا، یہ راوی کہہ رہے ہیں
پتہ نہیں آپ نے 40 دن فرمایا یا 40 ماہ یا 40 سال۔ اوپر میں نے حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت دی، انہوں نے 4 دن کا کہا۔ یہاں انہوں نے بھول گیا کہ نہیں معلوم اللہ کے نبی نے سال کہا، مہینے کہا یا دن فرمایا۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، گویا کہ وہ عروہ بن مسعود کی مثل ہوں گے، وہ دجال کو ڈھونڈ کر اس کو ہلاک کر دیں گے، پھر لوگ 7 سال تک ٹھہرے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، اور روئے زمین میں جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی خیر یا ایمان ہوگا، وہ ہوا اس کی روح کو قبض کرے گی، اور زمین میں برے لوگ باقی رہ جائیں گے، نہ وہ کسی نیکی کو پہچانیں گے اور نہ کسی برائی کا انکار کریں گے، نہ وہ کسی برائی کا انکار کریں گے۔ اب صرف 10 علامات قیامت کی نسبت عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت واصلہ بن اسقع وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک 10 علامتیں ظاہر نہ ہوں قیامت نہیں ہوگی، قیامت نہیں ہوگی۔ مشرق میں زمین دھنس جائے گی، مغرب میں اور جزیرہ عرب میں زمین دھنس جائے گی، دجال کا خروج ہوگا اور دھوئیں کا ظہور ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یاجوج و ماجوج اور دابۃ الارض اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور عدن کے وسط سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ قیامت برپا ہو جائے گی، محشر برپا ہو جائے گا۔ امام ابو عبداللہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص عیسیٰ ابن مریم کو پائے ان کو میری طرف سے سلام کہے، ان کو میری طرف سے سلام کہے۔ سو قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہوگا، تمام یہود آپ پر ایمان لائیں گے، جامع مسجد دمشق کے سفید مینارہ سے وہ اتریں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کی امامت میں نماز ادا کریں گے، ان کے لشکر حق کے سپہ سالار ہوں گے، دجال کے مقابل لڑیں گے، اسے قتل کریں گے، اسے قتل کریں گے۔ اہل ایمان ان کی روحیں قبض ہو جائیں گی، برے لوگ اور برائی رہ جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ آج کی روایات عرض کرنے کا مقصود فقط اتنا، چونکہ آگے 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت سے منسوب ہے، تو میں نے چاہا ان کے نزول کے حوالے سے کچھ چند روایات وہ آپ کے گوش گزار کر دوں، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خواہش بھی تھی، اور آپ کے بھیجے جانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ نے حق تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے باری تعالیٰ مجھے رسول کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ سو آپ دوبارہ بھیجے جائیں گے، آپ کی اس دعا کی قبولیت کا ثمر، آپ کی اس دعا کی قبولیت کا ثمر، وہ رسول تو ہیں ہی، انہیں امت محمدی سے ہونے کا شرف بھی ملے گا۔
وما علینا الا البلاغ۔